وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد. ناظرین کرام، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ماں باپ کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، اور اس بات کو صرف مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ ماں باپ کا بہت بڑا درجہ اور رتبہ ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان کرنے کے بعد والدین کے حقوق کو دوسرا سب سے بڑا درجہ دیا ہے. چنانچہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف ان کی زندگی تک ہی محدود ہے؟ کیا ان کی وفات کے بعد حسن سلوک کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور ان کے تئیں ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں. جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ یقیناً بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے حق میں بڑی کوتاہی کا شکار ہیں. ایک انسان اپنے والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں جو اچھا برتاؤ کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، اس کے پیچھے کچھ ذاتی مقصد بھی ہو سکتا ہے، دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ مجبوری ہو سکتی ہے. لیکن ان کے مرنے کے بعد جو حسن سلوک ہوتا ہے وہی دراصل سچا حسن سلوک ہوتا ہے. اس کے پیچھے نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ دکھاوا اور نہ مجبوری، کیونکہ یہ حسن سلوک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ حسن سلوک کی ضرورت تو ان کو موت کے بعد ہی ہوتی ہے. اور بچوں کے لیے سب سے بڑا امتحان تو یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے نیک اولاد ہونے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. اور جو والدین اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کرتے اور صرف دنیا داری ہی ان کو سکھاتے ہیں، وہ عموماً اپنی موت کے بعد اپنی اولاد کی طرف سے اس طرح کے حسن سلوک سے محروم ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد حسن سلوک کی کیا صورت ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اور کیسے ہم اپنے والدین کو ان کی موت کے بعد بھی نفع پہنچا سکتے ہیں. اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آئیے مسلم شریف کی اس حدیث پر غور کرتے ہیں، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے کاموں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، ثواب کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر 3 کاموں کا ثواب بند نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا ثواب برابر جاری رہتا ہے. وہ 3 کام کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ، اور وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نیک اولاد جو مر جانے کے بعد اس کے حق میں دعا کرتی رہے. اب یہ 3 چیزیں جو مرنے کے بعد انسان کے کام آتی ہیں، ان میں نیک اولاد کی دعا کا بہت اہم رول ہے، اور یہی ان کے ساتھ سب سے بڑا حسن سلوک ہے. کیونکہ والدین اپنی زندگی میں جو نیک عمل کر سکے انہوں نے کیا، اب وہ اپنے اجر میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور جو گناہ ان سے ہوا ہے جس سے وہ توبہ نہیں کر سکے تھے، تو اس کی معافی کا راستہ اب یہی ہے کہ لوگ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خصوصاً اولاد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور کوئی شخص ہرگز یہ نہ سوچے کہ اس کے والدین تو بہت نیک تھے، عبادت گزار تھے، پرہیزگار تھے، گناہوں سے دور رہنے والے تھے، تو ان کو بھلا ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے. یہ سوچنا بالکل غلط ہے. وہ نیک تھے تب بھی ان کو دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی کون سی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے اور کون سی نہیں، اور زندگی میں کون سے ایسے گناہ ہوئے ہیں جن کو اللہ نے معاف کیا ہے اور کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی معافی نہیں ہوئی ہے. یہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے دعا کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. اور اگر فرض کر لیا جائے کہ ان کی ساری عبادتیں، ساری نیکیاں اللہ کے ہاں مقبول تھیں اور ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو کیا ان کو دعا کی ضرورت نہیں؟ بالکل ضرورت. کیونکہ جنت میں اتنے سارے درجات ہیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد ہر کسی کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش اس نے زندگی میں مزید عمل کر لیا ہوتا تو اور بلند مقام اور بلند درجہ حاصل کر لیتا. میرے بھائیو، ابھی تو ہمارے پاس بہت موقع ہے. ان مواقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے، اور اپنی دعا سے اپنے والدین کو نفع پہنچانا چاہیے. دعا کی ضرورت ہر انسان کو ہے. جب دنیا کے سب سے افضل بشر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی ضرورت ہے، تو باقی انسان کیا ہیں؟ کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، اللہم بارک علی محمد کہتے ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا ہی تو کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت و برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں.
لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ اس کے والدین بہت نیک تھے اس لیے ان کو اب ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہماری دعاؤں کی شدید ضرورت ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے حسن سلوک کا امتحان تو ان کے مرنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اپنے ماں باپ کو دعا میں ضرور شامل کریں۔ 5 وقتہ نمازوں کے بعد اگر ہم صرف اتنی دعا کر لیا کریں کہ اے اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما لے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، تو اتنا کہنے میں ہمارا کوئی وقت نہیں چلا جاتا۔ تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی قبر کی زیارت کر لیا کریں، ان کے لیے دعا کر لیا کریں، اتنا وقت جائے گا۔ ان کی طرف سے تھوڑا صدقہ کر لیا کریں، ہمارا کیا چلا جائے گا؟ مگر یہ تو سوچیں کہ اس کی وجہ سے ان کو کتنا بڑا فائدہ ہو جاتا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم اپنی دعا میں اپنے دادا دادی، نانا نانی اور فوت شدہ تمام رشتہ داروں کو شامل کر لیں تو ہمارا کچھ وقت نہیں چلا جائے گا، مگر ہم اس بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ ہمیں تو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں، ہمیں تو اتنی فرصت نہیں کہ خود کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کریں۔ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کا چلانے والا تو اللہ ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے والدین اور فوت شدہ تمام رشتہ داروں کو ضرور شامل کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔